وہ تہجد کی نماز ادا کر کے آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ تب اسے یوں لگا کہ اللہ پاک پاس کھڑے مسکراتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیر کر کہہ رہے ہیں، کیوں مایوس ہو میری بندی، میں ہوں نا۔ تب جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر بے بسی میں روتے ہوئے فرمائش کرتا ہے، سر اٹھاتے ہوئے اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور فرمائش کے لب بول اٹھے، اللہ اللہ۔ وہ شخص پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، اے اللہ تو میرا دل میرے اختیار میں کر دے، یا اللہ اسے مجھے دے دے، بہت بے بس ہوں اس کے معاملے میں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، میں تو اسے تجھ سے مانگ رہی ہوں، اگر نہیں ہے وہ میرا تو مجھے صبر دے دے تاکہ میں تیرا فیصلہ سمجھ کر صبر کروں، اس سے میں راضی ہو جاؤں۔ تو بہتر سے بہترین نوازتا ہے اگر تو اپنے بندوں سے کچھ لیتا ہے، مگر اللہ آپ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے نا، اس سے بہتر سے بہترین کر کے مجھے نواز دے۔ وہ اللہ ہے جو واقف ہے تمہاری تکلیف سے، اذیت سے، تمہارے دل کی تڑپ سے، تمہاری آنکھ سے بہتے ہر آنسو سے۔ تمہارا صبر رائے گا نہیں جائے گا، اس صبر پر کتنا اجر ملتا ہے تمہیں نہیں پتا۔ جو رب زکریا کو بڑھاپے میں اولاد سے نواز سکتا ہے وہ تمہاری بھی سنے گا، تمہارا بھی تو وہی رب ہے نا۔ انسان کی زندگی میں کوئی درد ایسا نہیں جس سے میرا رب واقف نہ ہو، وہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے۔ یہ غم اور تکلیف تو بس آزمائش ہے، ایک وسیلہ ہے تمہارے اور اس کے درمیان جو تمہیں اس سے جوڑے رکھتی ہے۔ وہ تو چاہتا ہے اس کا بندہ اس سے بات کرے، اس سے مانگے، وہ سننا چاہتا ہے تمہیں، مگر تم اپنا صبر کھو دیتے ہو، اس سے شکوے شکایتیں کرتے ہو، ایسا کیوں ہوا اور میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ اس کی حکمت اور مصلحت پر سوال اٹھائیں؟ کتنے حق ہیں اس کی محبت کے جو ہم نے کبھی ادا کیے؟ کبھی اس کے کہے کا مان رکھا ہم نے؟ کوئی تمہارا جواب نہ دے تو فوراً روٹھ جاتے ہو، دوبارہ بات نہیں کرتے، مگر وہ ذات بھی تو ہے جو دن میں 5 بار تمہیں اپنی جانب بلاتی ہے اور تم سن کر انسنا کر دیتے ہو۔ سوچو اس کو بھی تو برا لگتا ہوگا نا، مگر وہ پھر بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز یا شخص تمہارے لیے صحیح بھی ہو اور تمہارا من پسند بھی ہو اور وہ پھر بھی تمہیں اس سے دور کر دے؟ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بھلا وہ تمہارے لیے کچھ برا کیسے سوچ سکتا ہے؟ اس کے ہر کام میں مصلحت چھپی ہے اور ہر عمل حکمت والا ہے، وہ کبھی تمہارا کہا رد نہیں کرتا۔ اگر وہ دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں مزید سننا چاہتا ہو یا اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہو۔ اس دنیا میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ تمہارا رب ہے، تمہیں اپنی جانب بلا کر وہ تمہارا انتظار کرتا ہے، تم ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے ہو وہ 2 قدم بڑھاتا ہے، تم ہاتھ بڑھاتے ہو وہ دوڑ کر تھام لیتا ہے مگر گرنے نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ کب تم نے درد کے آنسو کو پی کر صبر نہیں چھوڑا یا تمہاری آنکھوں کی لالی کے پیچھے چھپی جاگتی راتوں کو جو تم نے اس کی مخلوق کی کردہ زیادتیوں کو سناتے ہوئے گزاری۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری سن نہیں رہا، تم سے خفا ہے، تو جان لو اگر وہ ناراض ہو تو تمہیں مانگنے کی توفیق بھی نہ دے۔ وہ کچھ کر نہیں رہا تو وہ آزما رہا ہے، ڈیل دے رہا ہے ظالم کو، اور جب اس کی لگان کسے گا تو درد کی شام کے بعد سکھ کا سویرا ضرور ہوگا، کیونکہ چاند بھی پورا ہونے سے پہلے ادھورے ہجر کاٹتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجد میں، آنسوؤں میں، غرض ہر موقع میں اسے اپنے رب سے مانگتا ہے۔ شاید وہ اپنے رب سے جڑتا ہی اپنی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی خواہش کسی اور کے حق میں پورا کر دیتا ہے،
تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے، اپنے رب کے سامنے کرچی کرچی وجود لیے شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، کیوں کیا ایسا اور میرے ساتھ ہی کیوں کیا؟ ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا ہی مانگا تھا تجھ سے اور تو نے اسے کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا۔ مگر پھر اندر سے، کہیں دور اندر سے سسکتی ہوئی روح سے آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تھا ہی صحرا۔ کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس اس خواہش کی تکمیل کی تمنا کیے جاتا تھا؟ تیرے سجدے کس کے لیے ہونے چاہیے تھے؟ اس میں بھی تو اپنی خواہش کو بت بنائے پوج رہا تھا۔ پھر ایسا ہی تو ہونا تھا، جو ہوا اچھا ہوا۔ تجھے سمجھ تو آئی حقیقت کیا ہے، کس سے جڑنا ہے تجھے، کس کی خواہش رکھنی ہے، سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں، کس کے لیے آنسو بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو تو جو ابھی سجدوں میں تڑپ کر گر گڑا کر مانگتا تھا نا، وہ بھی چھوٹ جاتا، تو اللہ کو بھول جاتا۔ مگر تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھولے، اس لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تو اپنے رب سے جڑ جائے اور اس دل کو اس کی محبت کی تڑپ سے بھر دے۔ ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات کا ادھورا رہ جانا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وقتی طور پر ہمارا ٹوٹنا ہی ہمیں اس رب سے جوڑتا ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت کہ پہاڑ کو لمحے میں ریزہ ریزہ کر دے، ناممکنات کو ممکن کر کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جائیں، ہماری سوچ کو حیران کر دے، ہماری طرف آتے ہوئے طوفان کا رخ موڑ دے۔ دعائیں نصیب تک بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تمہیں دعا کا طریقہ اس لیے سکھایا گیا ہے کہ تم مانگ لو، اپنی پسند کو اس کے سامنے بیان کر سکو۔ تمہارے نصیب میں ایک جگہ کو اس لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ تم اسے پر کر سکو اپنی دعاؤں سے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری چاہت کی لاج نہیں رکھی جائے گی، تمہارے دامن کو خالی رکھا جائے گا، تمہاری مانگی ہوئی دعائیں رائگاں چلی جائیں گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تم مانگ کر تو دیکھو۔ تمہاری دعا کی قبولیت سے تم بس ایک قدم دور ہو اپنی چاہت سے۔ اگر آپ کا آج کا دن برا چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ساری زندگی ہی بری رہے گی۔ اگر آپ آج ناکام ہو گئے تو آپ کبھی کامیاب بھی ہوئے تھے اور مستقبل میں کامیاب بھی ہوں گے۔ شیطانی وسوسوں سے خود کو آزاد کر دیں، خود کو بے وجہ پریشان نہ کریں۔ یہ مشکلات وقتی ہیں، بس رب پر بھروسہ رکھیں کیونکہ معجزے کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے رو کر دیکھا، حالات نہیں بدلے، اس نے ہنس کر دیکھا، حالات نہیں بدلے، پھر اس نے صبر کر کے دیکھا، اسے اللہ ملا اور حالات بھی بدل گئے۔ تنہائی کی عبادت میں بہت سکون ہے کیونکہ تنہائی میں دیکھنے والا صرف اللہ ہے۔ عبادت میں اپنا دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ بھی راضی رہے اور دل میں بھی سکون رہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ صبر اور خاموشی اختیار کرو، بے شک اللہ دلوں کا بوجھ دور کرنے والا ہے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے عمر بدلنے کے ساتھ ساتھ۔ پہلے ضد کیا کرتے تھے، اب صبر کیا کرتے ہیں۔ رب کے دینے یا نہ دینے پر کبھی شک نہ کرو، بے شک کبھی وہ شکر کرواتا ہے تو کبھی صبر۔ زندگی کی تلخیوں سے تھک گئے ہونا، پھر بھی خود کو مایوسی کا شکار نہ ہونے دینا۔ وہ رب بہت جلد آپ کی دعاؤں پر کن کہے گا۔ دعا میں آنکھ سے گرنے والے آنسو کا ایک قطرہ دعا کو قبولیت کے قریب لے جاتا ہے، اور رب دعا قبول کر کے ہمارا وہ آنسو پونچھ دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں تم نے ایک سیکنڈ تکلیف میں گزارا ہوگا، کہاں کہاں تم نے اپنے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اپنی امی سے اور اذیت سے کب کپاتے ہوں اپنے بابا سے چھپائے ہوں گے، کیسے تم نے اپنی امی کے اتنے سوالوں کے جواب میں بہانے بنائے ہوں گے۔ اگر تمہاری امی تمہارے درد کو پڑھ سکتی ہے تو بھلا وہ اللہ کیسے نہ واقف ہوگا ان سب سے۔ کیا اسے تمہاری آنکھیں، آنسو، تڑپ، سسکیاں، اذیت نظر نہیں آتی ہوں گی؟ یقین رکھو کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، نہ تم ہمیشہ تکلیف میں رہو گے نہ میں۔ جب ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے، درد کم کرنے کے لیے اس پر دوائی لگاتے ہیں، تو اس وقت تم بھی ایک تکلیف میں ہو، ایک درد میں ہو، جس کا مرہم صرف صبر ہے۔
صبر نہیں کرو گی تو یہ زخم کبھی نہیں بھر پائیں گے۔ تمہیں خود ہمت کرنی ہوگی۔ تکلیف حد سے بڑھ جائے نا تو بھاگ کر اللہ کی طرف چلے جایا کرو اور سجدے میں گر جایا کرو۔ تمہارے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے وہ تمہارے دل کو سکون دے دے گا۔ وہ تمہیں تکلیف میں رکھتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہارا رابطہ اس سے بحال رہ سکے۔ وہ دے تو رحمت، نہ دے تو مصلحت اس کی، اور ہم تو کتنے خوش قسمت ہیں نا کہ وہ خود ہمیں سننا چاہتا ہے۔ اور یقین رکھو اللہ تمہیں ہمیشہ تکلیف میں نہیں رکھے گا، کیونکہ قرآن میں اس کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ خوشیاں تمہارا بھی مقدر بنیں گی۔ کبھی بھی کچھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر ابھی برا وقت ہے تو یقین رکھو اچھا وقت بھی آئے گا، ضرور آئے گا۔ اور جو تم نے تکلیف برداشت کی ہے وہ ضائع تھوڑی نہ جائے گی، اس کے بدلے میں وہ رب تمہیں بہت کچھ اچھا دے گا۔ تم اپنا ماضی بھول جاؤ گے اور اسی طرح پھر سے خود کو خوش اور ہنستے مسکراتے پاؤ گے جیسے پہلے رہا کرتے تھے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔